شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر آئے ہیں جس پر بات کرنا بھی شاید کئی لوگوں کو ناگوار گزرے، لیکن اگر ہم نے خاموشی اختیار کی تو ہماری نسلیں ہمیشہ کے لیے معاشی غلامی میں جکڑی رہیں گی۔ یہ موضوع ہے اسلامی دنیا کی معاشی غلامی۔ آج دنیا کی تقریباً ہر اسلامی ریاست عالمی مالیاتی اداروں جیسے IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک کے قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ پاکستان، مصر، بنگلہ دیش، یونس، اردن، نائجیریا، یہ سب کے سب اربوں ڈالر کے مقروض ہیں۔ یہ قرضہ صرف پیسہ نہیں ہوتے، یہ ہوتے ہیں شرائط کے ساتھ بندھن۔ IMF ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنا بجٹ کیسے بنانا ہے۔ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ تعلیم، صحت، سب پر کٹ لگاؤ۔ سود پر سود چڑھتا ہے اور اصل رقم کبھی ادا نہیں ہوتی، اور پھر ہمیں مزید قرض لینا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا جال ہے جس سے نکلنا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ یہ قرض سود پر دیا جاتا ہے، اور سود صرف ایک مالی جرم نہیں، یہ قرآنی زبان میں اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو سن لو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پیارے ناظرین، آج جو ہم اپنے ملکوں میں بینکنگ سسٹم چلاتے ہیں، جو حکومتیں مالی پالیسیاں بناتی ہیں، وہ سب سودی بنیاد پر قائم ہیں۔ یہی سود امیروں کو امیر تر اور غریبوں کو مزید غریب بناتا ہے۔ آکسفیم کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کی آدھی دولت صرف چند ہاتھوں میں ہے، جبکہ کروڑوں لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں۔ اسلامی دنیا میں بھی یہی حال ہے۔ ایک طرف شاہی خاندانوں کے محلات، دوسری طرف غربت میں ڈوبی ہوئی عوام۔ یقین کریں، اگر زکوٰۃ، صدقات اور اسلامی معیشت کے اصولوں پر عمل کیا جاتا تو آج نہ کوئی فقیر ہوتا، نہ کوئی قرض کا غلام۔ اسلام ہمیں ایسا معاشی نظام دیتا ہے جو نہ صرف سود سے پاک ہے بلکہ عدل، برابری اور انسانیت سے بھرپور ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ ہے جس سے دولت گردش میں آتی ہے۔ اسلام میں صدقہ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے۔ اسلام میں وقف کا نظام ہے جو تعلیم، صحت اور فلاحی عامہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسلام میں مضاربہ و مشارکہ ہے جو سرمایہ کاری کو عدل پر استوار کرتا ہے۔ اگر صرف سودی نظام کو ختم کر دیا جائے تو اسلامی معیشت کو پر لگ جائیں۔ ناظرین، یہ جنگ صرف حکمرانوں کی نہیں، یہ جنگ ہماری سوچ، ہماری عادتوں اور ہمارے رویوں کی ہے۔ ہمیں خود سود سے بچنا ہوگا، سودی بینکوں کی جگہ اسلامی مالیاتی اداروں کی طرف رجوع کرنا ہوگا، صدقہ، زکوٰۃ اور اسلامی مالی اصولوں کو سمجھنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر توکل اور حرام سے بچنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا۔ یہ صرف ڈاکومنٹری نہیں، یہ ایک پکار ہے جو ہر مسلمان کے دل سے نکلنی چاہیے۔ ہمیں دوبارہ اسلامی معیشت کی طرف لوٹنا ہے، ورنہ ہماری معیشتیں تو رہیں گی مگر ہم خود غلام بنے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔